بالآخر زرنوش نسیم مارا گیا۔ زرنوش نسیم کون تھا اور اس کی وجہ شہرت کیا تھی، اور یہ باغ کے اندر مقبول کیسے ہوا، اور پھر یہ کہ زرنوش نسیم کو جب پاکستان کی ایجنسیوں نے اٹھایا تو اس وقت کے جو سینیٹر تھے، جو وکلاء تھے، جو جرنلسٹ تھے، جو سول سوسائٹی کے جو نمائندگان تھے، یا جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھے، انہوں نے زرنوش نسیم کے لیے اسلام آباد پریس کلب کے باہر کیوں احتجاج کیا، اور اس کے نتیجے میں زرنوش نسیم کی رہائی کو عمل میں لایا گیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ دوبارہ زرنوش نسیم کا اور وہاں کی جو مقامی جو انتظامیہ ہے یا وہاں کی جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ان کی کیا انبن ہوئی، اور اس کے نتیجے میں زرنوش نسیم کے ساتھ آج کا یہ وقوع کیسے پیش آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ زرنوش نسیم بلکہ اس کا جو چھوٹا بھائی ہے جو کہ بی ایس کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ کس طرح اس کے ساتھ شامل ہوا، یہ ساری چیزوں کے ساتھ آج ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ زرنوش نسیم کا جو تعلق تھا وہ گاؤں جیڑ غنی آباد ضلع باغ کا ایک انوائی علاقہ ہے، وہاں سے تھا۔ اور اس کے جو والد محترم ہیں راجہ نسیم وہ کوئی اتنی اچھی شہرت کے حامل انسان نہیں تھے، وہ ایک بدماش انسان کی وجہ شہرت رکھتے تھے، اور لیکن کافی عرصہ سے انہوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی تھیں، اور ایک سماجی ورکر کی حیثیت سے وہ علاقے کے اندر کام کر رہے تھے۔ لیکن جب ہم پہلی دفعہ ایک پروگرام میں بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ جیڑ غنی آباد جانے کا موقع ملا، جن کے اندر کوئی سیاسی اور سماجی رہنما تھے جنہوں نے وہاں کے ایک ٹورنامنٹ والی بال کا ٹورنامنٹ تھا اس کے اندر شرکت کرنی تھی، اور اس کے اندر اس قافلے کے ساتھ میں بھی شامل تھا۔ تو ہم نے جو نماز تھی وہ زرنوش نسیم کی ہم نے ابتدا میں ادا کی۔ تو جب ہم نے ابتدا میں ادا کر لی تو اس کے بعد سارے جو دوست تھے وہ انہوں نے پوچھا جی کہ یہ کون ہے، اور ان کو بتایا گیا جی کہ یہ راجہ نسیم کا جو ہے وہ بیٹا ہے۔ تو سارے حیران اور پریشان تھے کہ راجہ نسیم کی وجہ شہرت کیا ہے، اور اس کا بیٹا ماشاءاللہ جو ہے چھوٹا سا بہت پیارا بچہ، اور چہرے کے اوپر داڑھی، اور سارے اس سے اس وقت پوچھ رہے تھے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کس کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو وہاں سے لے کے مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا کہ راجہ جو زرنوش نسیم ہے اس کا جو تعلق ہے وہ جہادی تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد پھر باغ کے اندر ایک واقعہ رونما ہوتا ہے جس میں علی امین گنڈا پور جس نے کشمیریوں کو نازیبہ الفاظ کہے، تو وہاں پہ ہاڑی گل کے اندر ایک جلسے میں راجہ زرنوش نسیم نے اس کے اوپر جوتا پھینکا، اور جس کی وجہ سے اس کو گرفتار کیا گیا۔ بعد میں سول سوسائٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے بھرپور کوشش کی اور اس کو وہاں سے جیل سے چھڑایا، ضمانت دلوائی، رہا کروایا، اور پھر اس کے بعد یہ اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا، اور اسلام آباد کے اندر آ کے پڑھائی لکھائی میں مشغول ہو گیا، اور ساتھ میں یہ جس تحریک کے ساتھ وابستہ تھا اس کے لیے بھی یہ کام کرتا تھا۔ میری ایک دفعہ اس کی والدہ محترمہ کے ساتھ بات ہوئی تو وہ بڑی خوش تھیں کہ نہ صرف یہ کہ ان کا بڑا بیٹا بلکہ اس کا جو چھوٹا بیٹا ہے جبران، وہ بھی بہت اچھا ہے اور بہت اچھے طریقے سے پڑھائی کر رہے ہیں، اور بڑے زبردست انداز میں پڑھائی کر رہے ہیں، جو کہ ان کے لیے بہت حوصلہ افزا تھا۔ اور یہ اس وقت جب میری اس کی والدہ سے ملاقات ہوئی تھی تو زرنوش نسیم جو تھا یہ اس وقت اسلامک یونیورسٹی کا جو ہے وہ طالب علم تھا، وہاں سے بی ایس کر رہا تھا۔ تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا کہ اللہ پاک نے دونوں بیٹے جو ہیں وہ رائے راست کے اوپر لگائے ہوئے ہیں، اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور والدہ ایک عام سی سرکاری ملازم ہے، تو اس کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی کہ جب اس کے دو بیٹے جو ہیں اور یک کے بعد دیگرے جو کہ آس ہیں، امید ہیں، بڑھاپے کا سہارا ہیں، وہ پڑھائی لکھائی کی طرف لگ جائیں، وہ ایک سیدھے راستے کی طرف لگ جائیں، تو بڑی خوشی کی ایک بات تھی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر ہمیں پتہ چلا کہ زرنوش نسیم کو ایجنسیوں نے اٹھا لیا ہے، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر اسلام آباد کے اندر ایک مظاہرہ کیا گیا پریس کلب کے سامنے، جس کے اندر بہت سارے جو لوگ تھے وہ شامل ہوئے، جن میں سینیٹر مشتاق تھے، اور اس کے اندر اور باقی سارے بہت سارے ہیومن ایکٹیوسٹ ہیں، آمنہ مسعود جنجوعہ اور بے شمار اس طرح کے، حامد میر اور باقی لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے، اور حامد میر نے اس کی آواز بھی اٹھائی۔ باقی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے اور باقی جتنے بھی لوگ تھے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، انہوں نے سب نے اس کے لیے آواز اٹھائی اور اس کی رہائی ممکن ہوئی۔ پھر اس کا اور وہاں پہ جو انتظامیہ ہے اور جو وہاں کی لوکل جو ایجنسیز ہیں اس کے ساتھ اس کا کوئی انبن چل رہی تھی، اور ایک عرصے سے چل رہی تھی۔ کبھی اس کے گھر والے پیش ہو رہے تھے، کبھی یہ پیش ہو رہا تھا،
اور اسی دوران میں یہ پتہ چلتا ہے جی کہ باغ کے اندر ایک جو پولیس والا ہے اس کا قتل ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ اور زیادہ تبدیل ہونی شروع ہو گئیں. وہ جب پولیس والا جب قتل ہوتا ہے تو اس کے بعد سے اس کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ بھی جو ہے اس کے ساتھ بھاگ جاتا ہے. چونکہ آئے روز ان کے گھر میں پولیس کا چھاپا پڑتا تھا، کبھی کوئی آتا تھا کبھی کوئی آتا تھا، تو اس نے بھی اسی میں عافیت جانی کہ وہ بھی اسی کے ساتھ چلا جائے، حالانکہ وہ بی ایس کا اسٹوڈنٹ تھا. تو کرتے کراتے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا نوجوان جو کہ معاشرے کا ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، جو کہ ماں باپ کی آس اور امید کا ایک محور تھا اور ایک کرن تھی، وہ وہاں کے جو نام نہاد جہادی لوگ ہیں یا جو مولوی لوگ ہیں یا جو بچوں کو ورغلا کے ان کی ذہن سازیاں کر کے ان کو اس سمت پہ لگا دیتے ہیں اور بچپن سے لگا دیتے ہیں، وہ بعد میں جب معاملات اوپر لیول کے اوپر کوئی چیزیں ٹوسٹ ہوتی ہیں، ٹرن ہوتی ہیں، کوئی پالیسی کا حصہ بنتی ہیں، تو وہاں سے ظاہر بات ہے کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو تو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی ہے. انہوں نے پھر ناسمجھی کے اندر وہ کیا کام کرتے ہیں کہ وہ اگینسٹ چلے جاتے ہیں. یہاں پہ بھی بالکل اسی طرح کا واقعہ ہوا کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان میں سے کسی نے نہ کوئی چوری کی ہے، نہ ڈکیتی کی ہے، نہ کبھی کسی کے خلاف انہوں نے بات کی ہے، نہ کسی کو کبھی کوئی گالم گلوچ کی ہے. ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ ان کو وہاں کے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ جہاد کشمیر سارا کا سارا کھڑا کیا، جنہوں نے یہ لشکری سارے ڈیولپ کیے، جنہوں نے لوگوں کو خاص طور پہ یہ جو غریب جو عوام کے بچے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر ایک درس دیا، ان کو باقاعدہ موٹیویٹ کیا، ان کی ذہن سازی کی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ لشکری بنیں، وہ جہادی بنیں، جہاد کا حصہ بنیں. تو اب جب وہ لوگ یہ بن گئے تو پالیسی جب تبدیل ہوئی تو یہ سارے کے سارے ڈائیورٹ ہو کے یہ دہشت گردی کی طرف چلے گئے. تو اب میں بہت سارے جو نوجوان ہیں جو کہ ان جو لالی پاپ ہیں اور انہیں بڑے سہانے سہانے خواب ہیں ان کو دکھا کے تو لوگوں کو، نوجوانوں کو ورگلا کے سمت کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. میں اپنے تمام ہی نوجوانوں سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را آپ کبھی بھی ایسی تحریکوں کا حصہ نہیں بنیں، ایسی چیزوں کا حصہ نہیں بنیں. یہ ہمیشہ اینٹی اسٹیٹ اور جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی آپ کے مفاد کے لیے استعمال نہیں ہوتی ہیں اور اس کا انجام بہت برا انجام ہوتا ہے. ہاں وہ کوئی بھی جہادی تحریک ہو جس کے اندر یہ جا کے بڑے جتنے لوگ ہیں، ہمارے ذمہ داران جتنے ہیں یا آپ لیڈران کہہ سکتے ہیں، ان میں سے کسی کا بچہ، کسی کا بھتیجا، کسی کا بانجا، کسی نے بھی آج تک جو ہے وہ شہادت حاصل نہیں کی ہے یا وہ جا کے لڑا نہیں ہے. یہ صرف اور صرف جو ہے یہ جو چھوٹے جو عام آدمی جو ہوتا ہے، جو غریب آدمی ہوتا ہے، اس کو ٹارگٹ کر کے ان کے نوجوانوں کو جذباتی کر کے آگے لگایا جاتا ہے. اور وہ شاخسانہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو بوڑھے ماں باپ ہیں ان کے 2 بچے جو ہیں وہ اس واقعے میں چلے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اداروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو نوجوان ہمارے اس سائڈ کے اوپر چلے جاتے ہیں، آپ بجائے اس کے کہ ان کو مزید اس آگ کے اندر، اس خون کے اندر اور اس جنگ و جدال کے اندر جھونکنے کے، آپ ان کے لیے کوئی لائحہ عمل بنائیں اور ان کو وہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کریں. یہاں یورپ کے اندر میں نے دیکھا ہے جو لوگ کرمنل لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ کہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں، ظاہر بات ہے ان کا ایک ذہن سازی ہو جاتی ہے، ان کی ایک تربیت بن جاتی ہے. تو وہ یہ آہستہ یہ فوری طور پہ تو نہیں نکل سکتا ہے آدمی. اس کے لیے یہ ہے کہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ بھی کوشش کریں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں، لوگوں کو گائیڈ لائن دیں، ان کو سینسٹائز کریں تاکہ وہ اس چکر سے نکل کے باہر آ سکیں. اور پورے کشمیر کے اندر میں حکومت آزاد کشمیر سے بھی یہ چاہتا ہوں، یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پھر دوبارہ جہاد کشمیر کے نام پہ ایک اور ڈرامہ کھڑا کرنے لگے ہیں، پھر نوجوانوں کو، پھر لوگوں کے بچوں کو آپ ورگلانے لگے ہیں. خدا را میرے آپ کے سامنے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں کہ جس طرح ان بچوں کے ساتھ کیا ہے، کسی اور ماں باپ کے بچوں کے ساتھ ایسا گناونا کام مت کرنا کہ جس سے ان کے بچے جو ہیں وہ ان کی آنکھوں کے سامنے گولیوں سے بون دیے جائیں، مار دیے جائیں یا وہ خود کو اڑا دیں اور آپ یہ کہتے پھریں کہ یہ لشکری تھے، یہ جہادی تھے، یہ فتنہ خوارج کے لوگ تھے، یا یہ جو ہے یہ دہشت گرد تھے. دہشت گرد کون ہے؟ کشمیر کے اندر، ریاست کے اندر اتنی چھوٹی سی ریاست ہے اور ان دونوں کی شکلیں دیکھ لیں، پڑھے لکھے معصوم چھوٹے بچے
جن کو ریاست نے غلط استعمال کیا، غلط پٹری پہ چڑھایا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ان لوگوں کی ذہن سازی کس نے کی، ان کی کردار سازی کس نے کی، ان کو وہاں سے لے کے یہاں تک کس نے پہنچایا۔ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ والدین نے پہنچایا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باغ کے اندر سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ راجہ نسیم خان کی وجہ شہرت بھی جانتے ہیں اور اس بچے کی وجہ شہرت بھی جانتے ہیں۔ راجہ نسیم خان کس طرح کی نیچر کا آدمی ہے، اور آگے اس کی جو اولاد ہے، اس کا جو بیٹا ہے، وہ کس نیچر کا آدمی تھا، یہ آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ والدین کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ والدین کی سمت، خاص طور پہ والد کی سمت ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، بچوں کی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے اندر اگر کسی کا کردار ہے، وہ وہاں کے لوکل جو علماء کرام ہیں ان کا کردار ہے، جہادی تنظیموں کے جو رہنما ہیں ان کا کردار ہے، دینی عسکری جتنی ہماری تنظیمیں ہیں جو جہاد کشمیر کے نام پہ یا جو باقی جہادی تنظیموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا کردار ہے۔ انہوں نے ان بچوں کو، نہ صرف اس کو بلکہ اور کتنے بچوں کو انہوں نے ورگلایا ہے، خراب کیا ہے۔ ماں باپ دوائیاں دیتے ہیں، بچوں کو کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھا کے آگے کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ ورگلا کے دوسرے سمت لگانا چاہتے ہیں۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے ایسے نوجوان جو ہیں وہ انہی اعلیٰ کار کے سامنے جو ہیں وہ جا کے خراب ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ آج بھی ان کو مختلف نعروں کا لبادہ اڑا کے ان کو خراب کیے جا رہے ہیں۔ میں انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ان کو، بلکہ جو باقی جو لوگ ہیں، جو تنظیمیں وہاں پہ سرگرم عمل ہیں، ان سب کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے اور ان کو بات پرس کیا جائے۔ مسجد، ممبر اور محراب کے اندر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کبھی کسی نوجوان کو وہ غلط ذہن سازی نہ کریں۔ اس موقع پر جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں اس کے اندر، یا جو باقی لوگ، اللہ پاک ان سب کی مغفرت کرے، ان کے والدین کو صبر جمیل دے، اور جتنے لوگ اس واقعے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جو کہ زخمی ہیں، اللہ پاک ان کو جلد صحت یابی دے، اور جو لوگ ظاہر ہے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے لواحقین کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان سب کو صبر جمیل دے، اور اللہ پاک ہمارے ملک کے اندر امن و امان فرمائے، اور آپس میں ایک دوسرے سے اللہ پاک یہ جو لڑائی کی کیفیت ہے، اللہ پاک اس سے محفوظ رکھے، شر سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی بلا سے محفوظ رکھے، آمین۔ پھر کسی ولاگ میں آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ راجہ ندیم ولاگ، یونائٹڈ کنگڈم۔